الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ خیبر مسلمانوں کی جیت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اس میں مسلمانوں کی طرف سے 15 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 4 مہاجر تھے اور 11 انصار تھے، اور یہودیوں کے 93 مرد قتل ہوئے۔ 93 مرد قتل ہوئے۔ امتاع الاسماء جلد 1 صفحہ 248-247۔ عزیزان گرامی قدر، مشرکین جو مکہ تھے انہوں نے ایک شرط لگائی۔ اس حوالے سے امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ حویطب بن عبد العزیٰ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد میں واپس آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے عرب پر غالب آ جائیں گے۔ اس کے باوجود مجھے یہ ہمت نہ ہوئی کہ میں اپنے مشرکانہ عقائد کو چھوڑ کر اسلام قبول کروں۔ اسی اثناء میں عباس بن مرداس مکہ آیا۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، اور خیبر کے یہودیوں نے مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے ایک لشکر جرار تیار کر رکھا ہے جو پوری طرح مسلح ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفر اللہ بچ کر واپس آنا بالکل ممکن نہیں۔ عباس نے کہا اگر اس بات پر میرے ساتھ کوئی شرط لگانا چاہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ حویطب کہتے ہیں میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اس بات پر شرط لگانے کے لیے تیار ہوں۔ صفوان بن امیہ، نوفل بن معاویہ اور چند دوسرے قریشی عباس کی طرف سے طرفدار تھے، عباس کی طرف داری کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 100 اونٹ کی شرط لگائی، اور میرے ساتھی یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ جائیں گے، جبکہ عباس اور اس کا گروہ یہ کہتا تھا کہ اس جنگ میں غلبہ اہل خیبر کو ہوگا۔ یہ شرط لگ گئی۔ آخر کار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کی اطلاع آئی تو حویطب اور اس کے ساتھیوں نے عباس اور اس کے ساتھیوں سے 100 اونٹ وصول کیے، شرط جیت گئے۔ سبل الہدا جلد 5 صفحہ 216۔ عزیزان گرامی قدر، حجاج بن علات کا ایک دلچسپ واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ حجاج بن علات سلمی کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ شوق زیارت اسے خیبر لے آیا۔ اس رخ انور کو دیکھتے ہی چشم بصیرت بینا ہو گئی، اور اس نے فوراً دست اقدس پر اسلام کی بیعت کر لی۔ اسی اثناء میں خیبر کے سارے قلعوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ حجاج نے مکہ واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت مراحمت فرمائی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں دولت مند آدمی ہوں، میری کچھ دولت میری بیوی کے پاس ہے اور کچھ سرمایہ میں نے مکہ کے تجار کو بطور قرضہ دے رکھا ہے۔ اگر انہیں میرے بارے میں یہ پتہ چل گیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور خداوند قدوس کو اپنا پروردگار تسلیم کر لیا ہے تو وہ میری ساری دولت کو ہڑپ کر جائیں گے اور مجھے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے، میں محتاج ہو جاؤں گا۔ اگر اجازت ہو تو اپنی دولت ان سے واپس لینے کے لیے حیلہ سازی سے کام لوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہاں سے رخصت ہو کر حجاج مکہ مکرمہ پہنچے۔ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے اہل مکہ کو علم ہو گیا کہ پیغمبر اسلام یہودیوں سے جنگ کرنے کے لیے خیبر روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ خبر اہل مکہ کے لیے بڑی مسرت آمیز تھی۔ وہ جانتے تھے کہ خیبر کے بڑے بڑے قلعے ہیں، بڑے مضبوط ہیں، وہاں کے یہودی بلا کے لڑاکے ہیں، ان کے پاس ہر قسم کے اسلحہ کے انبار ہیں،
اور خرد و نوش کا سامان بھی ان کے پاس کافی مقدار میں ہے۔ انہیں یقین تھا کہ خیبر کے یہودی لشکر اسلام کو بری طرح شکست دیں گے اور انہیں پیس کے رکھ دیں گے۔ مکہ میں چند ایسے آدمی بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ مجاہدین اسلام کو اگر قریش شکست نہیں دے سکے تو یہودی بیچارے کس شمار میں ہیں کہ انہیں شکست دے سکے۔ دونوں فریق بڑی بے چینی سے اس جنگ کا انتظار کرنے لگے۔ مکہ میں جو نوارد نیا یعنی آتا وہ اسے دریافت کرتے کہ خیبر کی جنگ کا کیا انجام ہوا۔ جب اہل مکہ نے حجاج کو دیکھا کہ یہ خیبر سے واپس آیا ہے تو وہ اس کے گرد جمع ہو گئے تاکہ اس سے کوئی تازہ خبر سنیں۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ حجاج مسلمان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حجاج سے پوچھا کہ سنا ہے کہ وہ قطع رحمی کرنے والے استغفراللہ یعنی رسول اللہ کے بارے میں ہجو کی یہودیوں سے جنگ کرنے کے لیے خیبر روانہ ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی تازہ خبر ہو تو اب بتاؤ۔ اس نے کہا میں تمہیں ایسی خبر سنوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دور و نزدیک سے سارے مکہ والے سمٹ کر اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ اس نے انہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبرتناک شکست دی ہے۔ استغفراللہ استغفراللہ، یعنی آپ نے اجازت دی تھی نا کیسی بات کر لے اپنی دولت واپس لینے کے لیے۔ ان کے ساتھیوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے ہیں اور خود انہیں جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ یہودیوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ آپ کو یہاں قتل نہیں کریں گے بلکہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر مکہ بھیجیں گے تاکہ اہل مکہ اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کے لیے انہیں جس طرح چاہیں تے کریں۔ استغفراللہ استغفراللہ۔ یہ خبر سنتے ہی وہ خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ وہ مسرت سے ناچنے کودنے لگے۔ ان کے فلک شگاف نعروں سے مکہ کی ساری فضا گونجنے لگی اور گھر گھر خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ حجاج نے ان کے مشتعل جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی مدد کریں اور اس کے مقروضوں سے اس کی رقوم واپس دلا دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ رقم لے کر میں فوراً خیبر پہنچوں اور وہاں مسلمانوں سے چھینا ہوا مال بازار میں نیلام ہو رہا ہے اس کو دوسرے تجار کی آمد سے پہلے خرید لوں۔ اہل مکہ نے سرمایہ کی بازیابی میں اس کی مؤثر امداد کی۔ چند دنوں میں اس کے مقروضوں سے اس کی رقم لے کر اس کے حوالے کر دی۔ حجاج کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو بھی ابھارا کہ میرا جو سرمایہ اس کے پاس ہے وہ واپس کر دے تاکہ اس سرمایہ سے وہ مسلمانوں کی لوٹی ہوئی قیمتی چیزیں سستے داموں خرید سکے۔ مسلمانوں کی شکست کی خبر جنگل کی آگ تیرا مکہ اور اس کے گرد و نواح میں پھیل گئی۔ اس خبر سے جہاں کفار و مشرکین کو بے پایاں خوشی ہوئی وہاں مکہ کے مسلمانوں پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے جب یہ خبر سنی تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ آپ نے ایسی خبر پھیلانے کی اجازت دی تھی کہ تم ہیلا سالی سے کام لے لو تاکہ تمہاری رقم نہ ڈوبے۔ اتنا سکتہ طاری ہو گیا کہ اٹھنے کی تاب ہی نہ رہی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنا ایک غلام حجاج کے پاس بھیجا تاکہ اس سے براہ راست اس خبر کی تصدیق کرے۔ اس غلام نے حضرت عباس کا پیغام ان الفاظ میں حجاج کو پہنچایا: اللہ اعلیٰ واجل من ان یکون الذی جئت بہ حقا۔ اللہ تعالیٰ اس سے عرفہ والا ہے کہ تمہاری یہ خبر سچی ہو۔ حجاج نے اس غلام کو کہا کہ اپنے آقا ابو الفضل یعنی حضرت عباس کو میرا سلام عرض کرنا اور انہیں کہنا کہ میں ان سے خلوت میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور میں انہیں ایسی خبر سنوں گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ غلام نے جب یہ پیغام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تو فرط مسرت سے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ حضرت عباس نے اس بشارت کے عوض غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ نے نظر مانی کہ وہ 10 مزید غلاموں کو آزاد کریں گے۔ زور کے وقت حجاج حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور کہا کہ میں بالکل تنہائی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ ارادہ کمرے میں اکٹھے ہوئے تو حجاج نے پہلے ان سے وعدہ لیا کہ 3 روز تک وہ راز کو افشا نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے قبل از وقت اس راز کو افشا کر دیا تو اندیشہ ہے کہ کفار مکہ ان کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کر لیں گے۔ حضرت عباس نے پختہ وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اب حجاج یوں بیان کرتے ہیں: اے عباس، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اگر میری بیوی اور مکہ کے تاجروں کو میرے اسلام لانے کی خبر مل گئی تو وہ میرا واپس مال نہیں کریں گے۔ میں خیبر سے اس وقت روانہ ہوا ہوں جبکہ لشکر اسلام نے وہاں کے سارے قلعوں کو فتح کر لیا تھا اور ان قلعوں سے جتنا مال غنیمت ملا اس کا 5واں حصہ حضور کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا تھا۔ یہودیوں کے بادشاہ حی بن اخطب کی بیٹی کے ساتھ حضور نے نکاح کر لیا ہے اور ابن ابی الحقیق قتل کر دیا گیا ہے۔ شام کے وقت حجاج مکہ سے نکل گیا۔
حضرت عباس کے لیے 3 روز تک خاموش رہنا بڑا دشوار تھا، لیکن طوعاً کرہاً انہوں نے اپنا عہد نبھایا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں تو آپ نے قیمتی لباس زیب تن فرمایا، بہترین خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کیا، ایک عصا ہاتھ میں پکڑا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں قریش اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپ کو جب بہترین لباس میں ملبوس حشاش بشاش دیکھا تو آپ کی استقامت اور صبر کی داد دیتے ہوئے بولے، لا یصیبک الا خیر یا ابا الفضل، ھذا واللہ التجلد لخرق المصیبہ۔ آپ ابو الفضل، آپ ہمیشہ خیر و عافیت سے رہیں، اتنے المناک لمحات میں اتنا صبر، یہ آپ کو ہی زیب دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، کہ وقت پورا ہوا تو بہرحال میں اس کو آج پورا کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا، میں تو ہر طرح خیریت سے ہوں، کیونکہ حجاج نے مجھے بتایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خیبر میں فتح مبین حاصل ہوئی ہے، سارے قلعوں پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا ہے، اور ان کے بادشاہ کی بیٹی کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بننے کی سعادت میسر آئی ہے۔ جب حقیقت حال سے پردہ اٹھا تو مشرکین مکہ کی توقعات کے محلات پیوند خاک ہو گئے۔ سبل الہدا جلد 5 صفحہ 216۔ وما علینا الا البلاغ۔